الحمد لله الذي لا يصفه الواصفون. الحمد لله الذي لا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون. الحمد لله الذي يفعل ما يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، المتعالي عن الشريك والشبيه والنظير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها ولدها، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اس مسجد نے بہت کچھ دیکھا ہے، اور مجھے بھی یہاں آ کر مضمون تو بھول گئے ہیں، کہیں ماضی میں دھکے کھاتا پھر رہا ہوں۔ اس نے اسلام کی عظمتوں کو بھی دیکھا ہے، اور اس نے اہل اسلام کی پستیوں کو بھی دیکھا ہے۔ یہاں اہل ایمان کے جاہ و جلال کی داستان بھی لکھی ہوئی ہے، اس کے ایک ایک پتھر پر، ایک ایک نقش و نگار پر، اور اس کا ایک ایک پتھر، ایک ایک سیڑھی اس کی ذلتوں پر بھی گواہ ہے۔ یہ مسجد خود کچھ کہہ رہی ہے، در و دیوار صدا بنے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کان نہیں جو سن سکیں، جو آنکھ حرام دیکھنے کی عادی ہو جائے اسے عبرت کی نظر نصیب نہیں ہوتی، جو کان موسیقی سننے کے عادی ہو جائیں وہ تاریخ اور کائنات میں صبر کرو ہے۔ ٹھیک کرو بھائی، اللہ آپ کو جزا دے، تھوڑی دیر صبر فرمائے۔ جو کان گھنگرو کی چھن چھن سننے کے عادی ہو جائیں پھر وہ یہ خاموش پیغام سن نہیں سکتے۔ ہماری آنکھ ہم سے کھو گئی ہے، ہمارے کان ہم سے چھن چکے ہیں، جب آنکھ اور کان آوارہ ہوتے ہیں تو دل کو کوئی ہدایت پہ لا نہیں سکتا، پھر دل بھی بھٹکتا ہے،
جب دل بھٹک جاتا ہے تو پھر قدم بہکنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر یہ مسجدیں ایسے ہی ویران ہو جاتی ہیں، پھر وہ قومیں ذلت کی تاریکیوں میں گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ شاہی قلعہ، یہ مسجد، بھائی مجھے ہی معاف کر دو، میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ بھائی کہہ رہے ہیں پیچھے آواز نہیں آ رہی۔ بھول جاتی ہیں، وہ نہ حال کو سنوار سکتی ہیں نہ مستقبل کے منصوبے بنا سکتی ہیں۔ اب آئی آواز بھائی؟ اچھا الحمدللہ۔ جن کو نہیں آ رہی آواز وہ اس طرف آ جائیں جدھر آ رہی ہے، دھوپ تو دونوں طرف ہی ہے، تو پچھلے بھائی اس طرف آ جائیں۔ تاریخ اس لیے لکھی جاتی ہے، مورخین کا یہ احسان ہوتا ہے کہ وہ زندگیاں کھپا کے اگلی نسلوں کو بہت کچھ دے کر جاتے ہیں کہ عروج و زوال، عزت اور ذلت، بلندی و پستی کے کیا پیمانے ہیں، وہ ایک ایک سطر اس کا پتہ بتاتی ہے۔ جیسے اس مسجد نے مغل کا جاہ و جلال دیکھا ہے، اور اس مسجد کے ایک ایک پتھر پر کیسے بڑے بڑے اہل اللہ کے سجدوں کے نشان آج بھی وہ موجود ہیں، ان کی آہیں، ان کی سسکیاں، ان کا رونا دھونا، وہ اس فضا میں آج بھی موجود ہے۔ آج کے علم نے یہ بتایا ہے کہ یہ فضا ہر بول کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، کوئی چیز اس میں سے نکل نہیں سکتی۔ ان گنبدوں کے نیچے لاکھوں کروڑوں اللہ کے نیک بندوں کی آہیں، بکا، آنسو، آہوزاریاں اب تک گونج رہی ہیں۔ ہمارے پاس کان ہوتے تو شاید ہم سن لیتے، پر آج وہ کان ہی نہیں ملتا جو موسیقی سے دور ہو، وہ آنکھ ہی نظر نہیں آتی جو عورت کو دیکھ کے سر جھکا لیتی ہو، پلکیں جھکا لیتی ہو۔ آنکھیں بھی آوارہ اور کان بھی آوارہ، تو مسجد فریاد کرے یا نوحہ سنائے یا نغمہ، مجھے کیا خبر یہ کیا کہہ رہی ہے۔ پھر یہاں سکھوں کے گھوڑے بھی اس نے بندھے ہوئے دیکھے ہیں، اسی صحن میں گھوڑوں کے پیشاب بھی ہوئے ہیں، اسی صحن کو استبل بھی بنایا گیا ہے، اور پھر اس کے در و دیوار معصوم بچوں کے خون سے رنگین بھی ہوئے ہیں۔ وہ ساری چیزیں رل مل کر ایک عجیب سی کیفیت میرے اندر پیدا کر رہی ہیں۔ میں ان کو کیفیات کو چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن غالباً یہ نہیں ہو سکے گا۔ احساسات بہت لمبی چوڑی دنیا ہے، اور کلمات، الفاظ بڑے محدود اور مختصر ہیں۔ ہاں ایک بات کہتا ہوں کہ ایک اللہ ہے جس کے ملک کو فنا نہیں ہے، ایک اللہ ہے جس کو زوال نہیں ہے، ایک اللہ ہے جو ہمیشہ کے لیے باقی ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بتاؤ انہیں وہ مغل شہنشاہوں یا پنجاب کا چھوٹا سا حکمران رنجیت سنگھ ہو، موت سب پہ حملہ آور ہوتی ہے، اور کوئی نہیں اس سے بچ سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جاؤ بھاگو دوڑو، بچو نہیں بچ سکتے، موت کھینچے گی۔ ایک اللہ باقی رہے گا، سارا جہان مٹنے کو ہے۔ سکندر اعظم کا ٹائٹل لینے والا، اعظم کا ٹائٹل لینے والا
آج کے حکمران کہتے ہیں ہمیں ٹائٹل تم دو، کرتے کچھ نہیں، ٹائٹل مانگتے ہیں۔ ان کو بعد کے آنے والی نسلوں نے ٹائٹل دیے، اعظم، سکندر اعظم۔ 33 سال کی عمر، صرف 33 برس کی عمر، بابل عراق کا شہر پردیس، 353 قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 353 سال پہلے اس لاہور کو بھی اس نے خون میں نہلایا، اور وہ ٹیکسلا تک خون کی ندیاں بہاتا ہوا گیا، پھر وہ جھنڈے فتح کے لہراتا ہوا وطن لوٹ رہا ہے کہ میں جاؤں گا تو میری رعایا میرا استقبال کرے گی، اور سکندر اعظم کے نعرے لگیں گے، ساری رعایا میرے آگے سر نگوں ہوگی۔ اسے یہ خبر نہیں ہے کہ اصل اعظم ذات کوئی اور ہے، شہنشاہ اعظم صرف اللہ ہے۔ وہ بابل پہنچتا ہے، کوئی زیادہ بیمار بھی نہیں ہوتا، صرف اسے ملیریا بخار ہوا تھا، ملیریا بخار جو دوائی نہ لو پھر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، ویسے ٹھیک ہو جاتا ہے، 2-4 دن رگڑا دے کر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ملیریا بخار میں موت نے جھٹکا دیا تو وہ پکار اٹھا، کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے میرے دیس پہنچا دے۔ میں اپنے دیس میں مرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے پردیس میں موت دے کر بتایا کہ شہنشاہ اعظم صرف اللہ کی ذات ہے، ایک اس کو بقا ہے، سارے ملک بادشاہ شہنشاہیاں وزارتیں بھری پڑی ہیں دنیا کی تاریخ، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو زیر زمین پہنچایا اور یہ اعلان کیا، قل اللہم مالک الملک۔ نہ مغل ہیں دنیا کے بادشاہ، نہ انگریز ہے دنیا کا بادشاہ، نہ خلجی ہیں دنیا کے بادشاہ، نہ تغلق، نہ تیمور لنگڑا، نہ نادر درانی، نہ احمد ابدالی، نہ مرہٹے، نہ عادل شاہی دکن کے، نہ بیجاپور گولکنڈا کے، اور نہ راجہ پورس، اور نہ راجہ بکرماجیت۔ میں صرف بر صغیر کے نام لے رہا ہوں، انہیں بتاؤ، انہیں سناؤ، انہیں بتاؤ کہ مالک صرف اللہ ہے، شہنشاہ صرف اللہ ہے، الملک للہ، ملک اللہ کا، والملک للہ، قبضہ بھی اللہ کا، ملک ہمارا قابض انگریز، ملک ہمارا قابض سکھ، ملک ہمارا اور قابض مغل تاتار چنگیز ہلاکو، الملک للہ، ملک اللہ کا، والملک للہ، قبضہ بھی اللہ کا، مالک یوم الدین، مالک بھی اللہ، ملک یوم الدین، بادشاہ بھی اللہ۔ مالک یوم الدین بھی پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ میں، ملک یوم الدین بھی پڑھا جاتا ہے کہ یہ دو قراءت ہیں کہ انہیں یہ پتہ چلے کہ بادشاہ بھی اللہ ہے اور ملک اور ملک اور اقتدار بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمانوں پر شہنشاہی، والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ، زمینوں پر اس کی بادشاہی، للہ المشرق والمغرب، مشرق پر اللہ کی بادشاہی، مغرب پر اللہ کی بادشاہی، شمال و جنوب پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی۔ باقی ہر قوم مٹنے کو آئی ہے، مغل بھی گئے، انگریز بھی گئے، سارے ہی گئے، اللہ کا ملک باقی ہے۔ پھر ایک دن آئے گا جب اللہ یہ سب کچھ توڑ کے دکھا دے گا، پھر اپنی شہنشاہی کو ثابت کر کے دکھا دے گا۔ بڑے بڑے خاندان، بڑے بڑے اقتدار والے
ہارون رشید سورج کو دیکھ کے، بادلوں کو دیکھ کے کہا کرتا تھا ام تیری حیث شئتی وسیجبا الی خراجکی، جاؤ جاؤ برسو جدھر برسو گے تیرے پانی سے تیار ہونے والی فصلیں اٹھ کر میرے خزانے میں آئیں گی۔ بادلوں کو دیکھ کے یوں کہنے والا جب اسے موت نے جھٹکا دیا، ایران کے شہر طوس میں تھا، ہے کہنے لگا میری قبر کھودو، قبر کھدوائی، خود بیٹھ گئے۔ جب انہوں نے لحد قبر پھر گڑھا پھر گڑھا، کھڈے کے اندر کھڈا، کیا بے بسی ہے انسان کی۔ اس گرمی میں وہ میرے بھائی پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی اپریل ہے، اور جب زمین کے اندر کھڈا کھودا جائے گا، پھر اس کے نیچے ایک اور کھڈا کھودا جائے گا، پھر اس میں مجھے اور آپ کو ڈالا جائے گا، پھر اس پر منو مٹی کو ڈالا جائے گا۔ اگر میرے اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوئی تو اس قبر کی تپش نے کیا گل دکھلانے ہیں، کیا کر دکھائے گا وہ منظر، اور وہ قبر کا تنگ اور محدود سا چھوٹا سا کمرہ کتنی بڑی قیامت کو قائم کرنے والا ہے۔ ایک اللہ کی ذات کو بقا ہے، سب کائنات مٹ جانے کو ہے، مٹا دینے کو ہے۔ بادشاہ آئے، اللہ نے زمین کے اندر پہنچایا، شاہ سوار آئے، اللہ نے زیر زمین پہنچایا، بڑے بڑے لشکر آئے، اللہ نے توڑ کے زمین میں پہنچایا، بڑے بڑے خون خار آئے، اللہ تعالیٰ نے گردنیں مروڑ کر تہ خاک پہنچایا۔ صرف مصر کا فرعون نہیں، بڑے فرعون آئے، ہر فرعون کا مقدر موت اور تاریکی اور زمین کا گڑھا میں پیوند خاک ہونا تھا۔ نمرود بھی آئے چلے گئے، شداد بھی آئے چلے گئے، قارون بھی آئے چلے گئے، بادشاہ بھی آئے چلے گئے، حسن و جمال کے پیکر بھی آئے، ڈھل گئے، مر گئے، مٹ گئے، بھلا دیے گئے، بڑے بڑے خزانوں کے مالک بھی آئے چلے گئے۔ مسجدیں کھڑی بتا رہی ہیں، وہ لال وہ سامنے قلعہ لاہور کا بتا رہا ہے، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو کہ صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ وہ ایک دن اس زمین کو بھی ہلائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ قبروں کو پھاڑے گا، واخرجت الارض اثقالہا، زمین کا نیچے باہر آ جائے گا، باہر کا اندر، اندر کا باہر۔ اذا السماء انفطرت، وہ آسمان کو پھاڑے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، وہ ستاروں کو توڑے گا، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وہ سورج کو بے نور کر دے گا، سورج بے نور ہو جائے گا۔ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ، آسمان لیراں لیراں ہو جائے گا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، چاند تاروں کو ٹکرا دے گا، چاند پھٹے گا۔ وَانشَقَّ الْقَمَرُ، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، قبریں اکھڑ جائیں گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، ایک خوفناک آواز آئے گی، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جمعہ ہی ہوگا، جمعہ ہی ہوگا۔ رات الوداع کہہ کے گئی ہوگی، کل پھر ہوں گی۔ سورج نے آنکھ کھولی، اسے نہیں پتا کہ آج بند ہو جائے گی میری آنکھ، اسی مشرق سے نکلے گا۔ یہ مسجد کے مینار اسی طرح روشن ہوں گے آج کی طرح، پرندے گھونسلہ چھوڑیں گے، لاہور کی طرف اڑیں گے کہ چھیچھڑے تیار ہیں، کسائیوں نے کاٹ لی ہوں گے، کسائی بھی گوشت لٹکا چکے ہوں گے، چھریاں تیز کر رہے ہوں گے، کپڑے والوں نے تھان فٹ کر کے رکھے ہوں گے، اور پتھلے مار کے بیٹھ کر گاہک کے انتظار میں ہوں گے۔ عورتیں بچوں کو اٹھا کر ناشتے کروا رہی ہوں گی، ہل چلانے والے کھیتوں میں جا کر ہل زمین میں ڈال چکے ہوں گے، پانی لگانے والے نے کسی اٹھا کر پانی کا رخ بدلنے کے لیے کسی کا یوں اس کو اٹھایا ہوگا،
بیج بکھیرنے والے نے مٹھی کو یہاں تک پہنچایا ہوگا اور باپ نے بچے کو اسکول کے دروازے پہ چھوڑا ہوگا اور اماں نے گھر میں بیٹھ کر مکھن کے پیڑے بنا بنا کر دہی میں سے مکھن نکالا ہوا ہوگا اور بادشاہ سلامت دربار سجانے کے لیے سج دھج رہے ہوں گے اور نقیب چوبدار ہٹو بچو کا شور مچانے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے، وزراء کی گاڑیوں پر جھنڈے فٹ کیے جا رہے ہوں گے، سبزی منڈی پہ بولی لگ چکی ہوگی اور بولی کا شور مچا ہوگا اور غلہ منڈی میں گندم کپاس کے ڈھیر لگ رہے ہوں گے اور تولا جا رہا ہوگا، کہیں بارات جمع ہو رہی ہوگی اور کہیں سہرے پہنائے جا رہے ہوں گے اور کہیں جھومر ٹیکے ماتھے پہ سجائے جا رہے ہوں گے، کہیں دو فوجیں آپس میں برسر پیکار ہونے کے لیے اپنی تلواروں کو لہرا چکی ہوں گی اور کہیں ناچ گانے کی محفل پورے عروج پر ہوگی اور گھنگرو کی چھن چھن اور شراب کے جام نے لوگوں کے دماغوں کو پھیرا ہوا ہوگا اور کہیں سڑکوں کو صاف کرنے والے جھاڑو لے کر صفائی کر رہے ہوں گے اور کہیں مائیں اپنے بچے کو چھاتی سے لگا کر دودھ پلا رہی ہوں گی اور کہیں مائیں اپنے بچوں کو اپنے بازو پہ لٹا کر تھپکیاں دے کے انہیں سلا رہی ہوں گی اور کہیں تاجر رجسٹر کھول کر بہی کھاتے ٹھیک کر رہا ہوگا، آمد اور رفت خرچے اور آمدنی کے حساب جوڑ رہا ہوگا اور کہیں طالب علم کاپیاں کھول کے کچھ لکھنے کو تیار بیٹھا ہوگا اور کہیں گھوڑ سوار اپنی منزل کو جا رہا ہوگا، کوئی اپنی گاڑی میں پانی ڈال رہا ہوگا اور کہیں لاہور کے کنڈکٹر صدا لگا رہے ہوں گے۔ ایسا ہی ایک دن ہوگا، کوئی کیلے کا رخ سجا رہا، کوئی مالٹے سجا رہا ہوگا، کوئی کنو سجا رہا ہوگا اور میرے نبی نے، میں تو ایسی تفصیل میں جا رہا ہوں لیکن میں نے ایک حدیث سے اس تفصیل کو لیا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کپڑے والے کے ہاتھ میں گز ہوگا اور وہ یوں ناپ رہا ہوگا 1 2 3 4 10 میٹر، ہاں 10 میٹر، وہ کینچی نکالے گا اور کپڑے کے اوپر رکھے گا کاٹنے کے لیے اور گاہک جیب سے بٹوا نکالے گا اور نوٹ گن گن کے اس کو دینے کے لیے آگے بڑھا رہا ہوگا۔ یہ حدیث میں آتا ہے، اس سے یہ سارا مضمون میرے یہی کچھ ہو رہا ہوگا، ادھر بھی یہی کچھ ہو رہا ہوگا، ادھر بھی یہی کچھ ہو رہا ہوگا، ادھر بھی یہی کچھ ہوگا، ادھر بھی یہی کچھ ہوگا کہ ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا نُكِرَ فِي النَّاقُورِ فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة فإنما هي زجرة واحدة أنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ایک آواز الصاخہ، جب آواز آہستہ آہستہ چل رہی ہو پھر بڑھتی جائے اور جو بلند ہوتی جائے وہ کانوں کے پردے پھاڑتی جائے، اس کو کہتے ہیں الصاخہ۔ اور الطامہ فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى۔ الطامہ کیا ہے؟ خوفناک دھماکہ ایک دم پوری طاقت سے ہو، اس کو کہتے ہیں الطامہ۔ آواز آہستہ سے تیز ہو، اس کو کہتے ہیں الصاخہ۔ ایک آواز آئے گی دلوں کو چیر دینے والی، پردوں کو پھاڑ دینے والی، زمین کو کپ کپا دے گی، پہاڑوں کو لرزا دے گی، آسمان کو ہلا دے گی اور سمندروں کو جلا دے گی اور کائنات کو زیر و زبر کر دے گی۔ ماں کے ہاتھ کا لقمہ جو بیٹے کے منہ کی طرف جا رہا تھا وہ یوں نیچے گر جائے گا، آگے نہیں جا سکے گا۔ حالی کا حل ادھر گرے گا، وہ ادھر گرے گا۔ عورت کے ہاتھ میں مکھن کا پیڑا یوں گرے گا، وہ یوں گرے گی۔ ماں جو چھاتی سے دودھ پلا رہی تھی بچے کو ردی کی ٹوکری کی طرح اچھال کے یوں پھینکے گی،
خود یوں جائے گی، اور تھپکیاں دے کے سلانے والی اپنے بچے کو گندے کپڑے کی طرح پھینکے گی اور خود باہر کو بھاگے گی۔ بوڑھی ماؤں کو چھوڑ کے جوان بھاگیں گے، معذور باپ کو چھوڑ کے صحت مند بھاگیں گے۔ بیوی کے ناز نخرے اٹھانے والا بیوی بھول کے خود بھاگے گا، اور خامند قدم بھرنے والی خامند کو چھوڑ کے بھاگے گی۔ گجرے ٹوٹ جائیں گے، سہرے بکھر جائیں گے، ڈھول پھٹ جائیں گے، مراسی بھاگ جائیں گے، گھنگرو کی چھن چھن خاموش ہو جائے گی، پائل کی چھنکار دم توڑ جائے گی، تلواریں نیام میں بھی نہ جائیں گی، ہاتھوں سے گر جائیں گی۔ اس نے یوں بیج بکھیرنے کے لیے مٹھی کو اٹھایا تھا، وہ مٹھی یوں واپس جائے گی اور بیج یوں گرے گا، اس کی کسی پیچھے جائے گی اور وہ آگے گرے گا، تخت شاہی الٹ جائے گا، کج کلہ زمین پر گرے گا، اور بادشاہ کو سلطنت بھول جائے گی، وزیروں کے جھنڈے سر نگو ہو جائیں گے، اور جانور اپنے آقا کو گرا کر بھاگ رہے ہوں گے۔ منڈیاں موجود ہیں، بولی دینے والے ختم، پھلوں کے ڈھیر موجود ہیں اور وہ بولیاں دینے والے ختم، ریڑیاں لانے والے بھاگے، ریڑیاں ادھر وہ ادھر، پھل ادھر وہ ادھر، منڈی ادھر وہ ادھر، کینچی ادھر جائے گی، کپڑا ادھر جائے گا، پیسہ ادھر بکھرے گا، گاہک ادھر بھاگے گا، ماں ادھر بھاگے گی، باپ ادھر بھاگے گا، چھتیں زمین بوس ہونا شروع ہو جائیں گی، باراتیوں کو بارات بھول جائے گی، نائیوں کی دیگیں الٹی جائیں گی، اور کھانے والوں کے نوالے گر جائیں گے، اور حسن و جمال پہ نازاں ان کو اپنی جوانی بھول جائے گی، بوڑھوں کو اپنا غم بھول جائے گا، جوانوں کو اپنی طاقت کا نشہ اتر جائے گا، بادشاہوں کا غرور اتر جائے گا۔ آواز اور تیز ہو رہی ہے، اور تیز ہو رہی ہے، جن گھروں پہ ناز تھا وہ گر رہے ہیں، جن فوجوں پہ ناز تھا ان کی تلواریں موم ہو چکی ہیں، شیر دھاڑنا بھول جائیں گے، ہاتھی چنگھاڑنا بھول جائیں گے، سانپ پھنکار بھول جائے گا، اور بھیڑیا غرانا بھول جائے گا، کتا بھونک بھول جائے گا، اور بلبل نغمہ بھول جائے گی، کوئل کوک بھول جائے گی، مور نخرا بھول جائے گا، عقاب بلندیاں بھول جائے گا، پہاڑ سختی بھول جائیں گے، اور پانی بہنا بھول جائے گا، اور زمین اپنا فرش توڑ دے گی۔ یہ گریں گے مینار، ان کے مقدر میں گرنا ہے، ایک ایک اینٹ زیر و زبر ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے اس دن میں اور آپ نہ ہوں گے۔ بدنصیب دنیا کے بدنصیب ترین انسان ہیں جو قیامت کا دھماکہ دیکھیں گے، اور اس دن وہ کہیں گے ہائے ہائے ہائے، دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے یہ کیا کر دیا۔ تو میں آج کہہ رہا ہوں یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، بچو بچو بچو۔ ان میناروں نے اورنگزیب عالمگیر کو یہاں دیکھا ہے، ان شاہی قلعے نے جہانگیر کا جاہو جلال دیکھا ہے، نور جہاں کا حسن و جمال دیکھا ہے، شاہ جہاں کا تم تراک دیکھا ہے، اورنگزیب کی شاہی حکومت دیکھی ہے، پھر رنجیت سنگھ کا راج بھی دیکھا ہے، پھر انگریز کی شاہی بھی دیکھی ہے۔ تم دیکھتے نہیں ہو یہ کیسے اداس بیل بوٹے ہیں، انہوں نے مجھے اداس کر دیا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کو بھلا دینے والوں کے لیے تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ قیامت ہے، وہ قیامت ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، بچے رو رہے ہوں گے، وہ ماں جو بچے کی ایک ہائے پر تڑپ جاتی ہے، میرے رب کی قسم آج اسے بچہ یاد نہیں ہوگا۔ وہ فرما بردار اولاد جو ماں باپ کے پاؤں دھو کے پیتے ہیں، انہیں ماں باپ یاد نہیں ہوں گے۔ وہ بیوی جو خامند پہ قربان ہوتی تھی، آج اسے خامند یاد نہ ہوگا۔ وہ خامند جو بیوی کا دم بھرتا تھا، آج اسے بیوی یاد نہ ہوگی۔ بادشاہوں کا غرور خاک میں ملے گا، مالداروں کا مال دھوکہ دے جائے گا، وزیروں کی وزارتیں سب زیر و زبر ہو جائیں گی، منڈیاں سنسان ہو جائیں گی، بازار زیر و زبر، کپڑے بکھر گئے، منڈیاں بکھر گئیں، کھیتوں میں آگ لگ گئی، گھروں میں زلزلے آ گئے، پہاڑ پھٹنے لگے۔ آج کوئی ہمالیہ کی بے بسی تو جا کے دیکھے، آج کوئی ہمالیہ کی بے بسی دیکھے کہ وہ کیسے بکھر رہا ہے، روئی کے گالی کی طرح ادھڑتا جا رہا ہے، بکھرتا جا رہا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ القارعہ، وہ آواز جو تیرا پردہ پھاڑ دے گی۔ مل قارعہ، کچھ پتہ بھی ہے وہ کیا ہے؟ وما ادراک ما القارعہ، تجھے پتہ لگ بھی نہیں سکتا کہ وہ کیا ہے۔
الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ وحقیقت الحاقہ 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 کیا ہے ما الحاقہ ما الحاقہ قرآن نے پھر کہا ما الحاقہ کچھ پتہ بھی ہے وہ کیا ہے کچھ خبر بھی ہے وہ کیا ہے نہیں پتا ہمیں نہیں پتا اللہ پھر بولا وما ادراک ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ تمہیں پتہ چل بھی نہیں سکتا جن آنکھوں میں حرام اترے جس کانوں میں موسیقی کا زہر کھل جائے جس پیٹ میں رشوت کا سود کا جھوٹ کا کھوٹ کا پیسہ چلا جائے وہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیا ہے وہ یہ نہیں جان سکتا کہ یہ کیا ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ ہوگا بقا تیرے اللہ کو ہے آسمان کے سورج کو کیا ہو گیا آج یہ کرنیں کیوں نہیں بکھیر رہا آج چاند مسکراتا کیوں نہیں آج تارے جگمگاتے کیوں نہیں وہ بھی بکھر گئے آسمان بھی پھٹا فرشتے بھی مرے پہلا بھی مرا دوسرا بھی تیسرا بھی چوتھا پانچواں چھ ساتواں آسمان زیر و زبر فرشتے دھڑم گرے آج تو کوئی کفن دینے والا کوئی نہیں آج تو کوئی نوحہ کرنے والا کوئی نہیں آج تو کوئی بین کرنے والی کوئی نہیں آج تو کوئی قبر میں اتارنے والا کوئی نہیں آج تو کوئی کسی کی تعزیت کرنے والا کوئی نہیں یہ کیا ہوا ہے آج یہ کیا ہو رہا ہے یہ وہ ہو رہا ہے جس کا میرے اللہ نے وعدہ کیا تھا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق ان وعد اللہ حق الحاقہ ان وعد اللہ حق ما الحاقہ ان وعد اللہ حق وما ادراک ما الحاقہ ان وعد اللہ حق انہ لحق الیقین انہ لحق الیقین کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ جہان ٹوٹے گا تم سب مرو گے تمہارا اللہ تمہیں مارے گا وہ شہنشاہ ہے جو مرتا نہیں وہ شہنشاہ ہے جو دبتا نہیں وہ شہنشاہ ہے جو گھبراتا نہیں وہ شہنشاہ ہے جسے زوال نہیں وہ بادشاہ اعظم ہے جس سے کوئی لڑ نہیں سکتا وہ مالک الملک ہے جس کے خلاف کوئی بغاوت کر نہیں سکتا وہ اکیلا اللہ ہے جس سے زوال نہیں وہ اکیلا اللہ ہے جس کا ثانی نہیں وہ اکیلا اللہ ہے جو زمان کا محتاج نہیں وہ اکیلا اللہ ہے جو مکان کا محتاج نہیں وہ اکیلا اللہ ہے جو کپڑے کھانے پینے کا محتاج نہیں وہ اکیلا اللہ ہے جو اونگ نیند سے پاک ہے ذوق زوال سے پاک ہے ظلم عجز جہل سے پاک ہے وہ باقی تم مرو گے وہ باقی جن مریں گے وہ باقی درندے مریں گے وہ باقی چوپائے مریں گے وہ باقی پرند مریں گے وہ باقی پہاڑ مریں گے وہ باقی پانی مرے گا وہ باقی دھرتی مرے گی وہ باقی چاند سورج مرے گا وہ باقی ستارے مر جائیں گے وہ باقی آسمان مر جائیں گے وہ باقی فرشتے مر جائیں گے وہ باقی جبریل مرے گا میرے رب کی قسم مرے گا وہ باقی میکائیل مرے گا وہ باقی اسرافیل مرے گا وہ باقی عرش کے فرشتے مریں گے وہ باقی اور نیچے ملک الموت اسرائیل باقی آج عجیب مکالمہ ہونے لگا ہے عجیب و غریب مکالمہ میرا اللہ پوچھے گا کون باقی جبریل کی ٹانگوں سے جان نکل جائے گی اسے پتہ چل جائے گا اب کیا ہونے لگا ہے کہے گا یا اللہ اب صرف میں باقی اوپر تیری ذات نیچے تیرا غلام تو میرا اللہ کہے گا مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے کوئی کاش دیکھنے والا ہوتا کہ یہ مرا پڑا ہے ملک الموت یہ مرا پڑا ہے سب کی جان نکالنے والا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون وہ ملک الموت جو میری آپ کی جان نکالنے کے لیے مقرر ہے آج وہ خود مر گیا جان نکل گئی اور میرے اللہ نے پکارا آئے ہے من کان لی شریکن فلیات کوئی میرا شریک ہے تو اب سامنے آؤ لاؤ مغلوں کو لاؤ رنجیت کو لاؤ دلیپ کو لاؤ انگریزوں کو
لاؤ عثمانی ترک، لے آؤ تاتار، اور لے آؤ خلجیوں کو، لے آؤ تغلقوں کو، لاؤ عباسیوں کو، لاؤ عرب کی حکومت کو، لاؤ بنو امیہ کو، لاؤ قیصر و کسریٰ کو، لاؤ سکندر و دارا کو، من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ، من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ، من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ، 3 دفعہ کوئی جواب نہیں. پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو ہلائے گا، پھر فرمائے گا انا الملک، دیکھا تم نے، میں ہی بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، دیکھا تم نے، میں ہی قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں عزیز و جبار و متکبر. لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟ تم کن کو سلام کرتے پھرتے تھے؟ تم نے کن کے لیے ایمان کے سودے کر دیے تھے؟ دیکھ رہے ہو آج کون ہے؟ ہم تو یا اللہ دیکھ نہیں رہے، ہم تو مرے پڑے ہیں. میرا اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ شہنشاہ کی حکومت ہے. میں نے تمہیں مارا، تیار ہو جاؤ دوبارہ زندہ ہونے کے لیے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اکیلے آؤ گے. کما خلقناکم اول مرہ، جیسے اکیلے پیدا کیا تھا. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، تمہاری سلطنت، دولت، عزت، جاہ، جلال سب پیچھے رہ گیا. آج لاؤ کیا لے کر آئے ہو؟ ارنی ماذا قدمت، دکھا میری بندی آج کیا لے کر آئی ہے، دکھا میرا بندہ آج کیا لے کر آیا ہے. وہ کہے گا میں تو لاہور میں چھوڑ کے آ گیا، وہ کہے گی میں تو لاہور میں چھوڑ کے آ گئی، مجھے اجازت دے میں لے کے آؤں. ہائے ہائے ہائے، کیا کہیں گے؟ فرجعنی آتک بہی کلے، مجھے ابھی واپس بھیج دے، میں سارا لے کے آتی ہوں. مجھے ابھی واپس بھیج دے، میں سارا لے کے آتا ہوں. جواب آئے گا ماذا قدمتا، اب تو لاہور کا نام و نشان بھی ختم ہو چکا ہے. آج کیا لائی ہے، آج کیا لائے ہو وہ دکھاؤ. آج وہ سودا ہے جو تیرے من کے اندر ہے، تیرا ایمان، تیرا تقوی، تیری نماز، تیرا روزہ، تیری سچائی، تیری صداقت، تیری پاک دامنی، تیرا حیا. آج وہ سودا ہے. آج پتہ چلے گا مجرم اور محرم میں آج نہ کھیڑا ہوگا. یہ دنیا ظالم مظلوم دونوں کو لے کے چلتی ہے، اچھے اور برے دونوں پہ حال آتے ہیں. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام باپ بیٹا ہیں اور نبی ہیں، اور واحد یہ باپ بیٹا ہیں جن کو اللہ نے خطاب سے نوازا. یا زکریا باپ سے خطاب ہے، یا یحییٰ بیٹے سے خطاب ہے. داؤد و سلیمان بھی باپ بیٹا ہیں. اللہ نے داؤد علیہ السلام سے بات کی، سلیمان سے نہیں. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق بھی باپ بیٹا ہیں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے بات کی ہے، اسحاق سے نہیں کی، اور یعقوب اور اسماعیل علیہ السلام سے نہیں کی. یہ صرف 2 باپ بیٹا ہیں. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اور سورہ مریم سے ان کی کہانی اللہ سنا رہا ہے. کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. یا زکریا، کیا عزت والی ہستی ہے وہ جس کو اللہ خطاب کرے یا زکریا، اے زکریا تجھے بیٹا مبارک ہو. اس کا نام میں خود رکھ رہا ہوں، اس کا نام یحییٰ ہے. اور یہ بھی بتا رہا ہوں میں نے آج تک یہ نام کسی کو نہیں رکھنے دیا، تیرے لیے ہے. حضرت علی کا بیٹا ہوا، آپ نے پوچھا کیا نام رکھا؟ حضرت علی نے فرمایا حرب. کہ نہیں، اس کا نام حسن.
پھر دوسرے بیٹے ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا نام رکھا؟ حضرت علی نے فرمایا حرب۔ آپ نے کہا نہیں، اس کا نام حسین۔ پھر ارشاد فرمایا یہ دو نام اللہ نے میرے بیٹوں کے لیے بچا کے رکھے ہوئے تھے، آج تک حسن حسین کسی کا نام نہیں رکھا گیا، سب سے پہلے میرے بچوں کو یہ عزت ملی ہے کہ اللہ نے ایک کا نام حسن تجویز کیا ہے، ایک کا نام حسین تجویز کیا ہے۔ پھر یحییٰ سے خطاب ہوا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ وحنانا من لدن وزکاہ۔ کیا میرا رب ان کی تعریف کر رہا ہے؟ اور بتاؤں کیا ہوا؟ زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا رکھا گیا اور لکڑی کی طرح چیر کے دو ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہودی ذبح کرنے والے، چیرنے والے، یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ یہودی بادشاہ نے دربار میں لٹا کر بکرے کی طرح ذبح کر دیا، گردن الگ کر دی، دھڑ الگ کر دیا۔ دمشق کی جامع مسجد جو آج بھی ہے، اس کی کھدائی میں بنیادوں کھودنے کے لیے زمین نکالی، زمین کھودی تو نیچے سے صندوق نکلا، صندوق کھولا تو اس میں یحییٰ علیہ السلام کا کٹا ہوا سر صحیح سلامت موجود تھا، ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ اتنے بڑے بدماش ان کو مہلت دے دی، اور اتنے بڑے عظیم نبی اور ان پر آرے چل گئے۔ انتظار کرو، دنیا امتحان کی جگہ ہے، آج دن آ گیا ہے، وہ دن آ گیا۔ ان وعد اللہ حق، ان وعد اللہ حق، اے لوگو میرا وعدہ حق۔ وہ کیا ہے؟ ماروں گا۔ وہ کیا ہے؟ قیامت لاؤں گا۔ وہ کیا ہے؟ اٹھاؤں گا۔ وہ کیا ہے؟ حساب لوں گا۔ وہ کیا ہے؟ مجرم کو الگ کروں گا، محرم کو الگ کروں گا۔ آج پاک دامن الگ ہوگا، بدماش الگ ہوگا۔ آج 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 راتوں کو رونے والے الگ ہوں گے اور راتوں کو ناچنے والے الگ ہوں گے۔ آج سود کھانے والے الگ ہوں گے، حلال کھانے والے الگ ہوں گے۔ آج نمازی الگ ہوگا، بے نمازی الگ ہوگا۔ آج بے پردہ عورت الگ ہوگی، پردہ دار الگ ہوگا۔ آج فیصلے کا دن ہے۔ لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم۔ یہ دنیا نہیں ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹ رہا ہو اور زکریا کا آرے سے چیرا جا رہا ہو وجود۔ یہ امتحان ہے، وہ جگہ ہے نتیجے کی۔ حسین کو نیزے پہ لٹکایا جا رہا ہو اور ابن زیاد فاتح بن کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہو اور تھالی میں حضرت حسین کا کٹا ہوا سر لایا جا رہا ہو، اور بدبخت ترین انسان اپنی چھڑی سے ان کے ہونٹوں پہ یوں چھڑیاں مار رہا ہو اور ساتھ یہ کہہ رہا ہو میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا۔ مرنے کے بعد بھی چہرہ گلاب کی طرح چمکتا مہکتا دمکتا ہو، میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، اور ساتھ چھڑیاں مار رہا تھا۔ زید ابن ارقم نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا او بدبخت انسان، یہ چھڑی پیچھے ہٹاؤ، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ جس وجود کے بوٹی بوٹی پر نبی کے ہونٹ لگے ہوں، بوسے دیے ہوئے ہوں، کندھے پہ بٹھایا ہو، سینے پہ لٹایا ہو، کمر پہ چڑھایا ہو، ہاتھوں میں اٹھایا ہو، انگلی پکڑ کے چلایا ہو، سینے سے لگایا ہو، کھیلے ہوں اس کے ساتھ، کودے ہوں اس کے ساتھ، اس وقت میں کائنات کا افضل ترین انسان ہو اور اس کی بوٹی بوٹی ہو رہی ہو، اوے ہوئے اس کا سر کٹ رہا ہو اور اس کے معصوم بچوں کے سر بھی نیزوں کی زینت بن رہے ہوں، اور نبی کی بیٹی کی چنی تار تار ہو چکی ہو، اور اس کا نوحہ پتھر دلوں کو بھی رلا رہا ہو۔ جب نظر پڑی اپنے خاندان پر حضرت زینب کی کہ سب کے سر کٹے پڑے ہیں، 16 تو آل رسول ذبح ہوئے، باقی جان نثار تھے، تو یوں مڑ کے دیکھا، ہائے۔ دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے، سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بالمقابل تانگا سٹینڈ، مین روڈ، پیر ودائی، راولپنڈی۔ وملك السماء هذا حسين بالعراء مزلمل بالدماء مقطع الأعداء هي ومحمدا بناتك صبايا ذريتك مقتلة تصفي عليها الرياح۔ یہ وہ نوحہ ہے
ساری دنیا سے کہہ دو اس کا ترجمہ کر کے دکھا، ترجمہ تو ہو جائے گا، میں بھی ابھی کر دیتا ہوں، ترجمہ تو ہو جائے گا، حقائق کہاں سے کوئی لائے گا؟ جب یوں نظر پڑی تو کہا ہائے محمد آج دیکھ تو صحیح، ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج دیکھ تو صحیح تیرے حسین کا کیا حال ہے۔ آج اس نے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، مزمل بالدماء، سرخ جوڑا، سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، آج اس نے بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، اور اس کا جسم پھول کی پتیوں کی طرح بکھر چکا ہے، بوٹی بوٹی میں خوشبو ہے، تیری بیٹیاں سر سے ننگی ہو چکی ہیں، تیری اولاد ذبح ہو چکی ہے، لوگوں نے کفن نہ پہنائے تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر غبار اڑا کر ان کو کفن پہنا دیے۔ یہ وہ درد بھری فریاد تھی کہ جن بدبخت لوگوں نے ابھی قتل کیا تھا اور ان کی تلواروں کا خون بھی خشک نہ ہوا تھا، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ اگر قیامت کا دن نہ ہوتا تو ان واقعات کی کوئی حقیقت نہ ہوتی، اگر وہ آنے والا دن نہ ہوتا تو حق و باطل بے معنی چیز تھی، اگر وہ دن نہ ہوتا تو زانی پاک دامن برابر تھا، اگر وہ دن نہ ہوتا تو ناچنے والی پردہ کرنے والی برابر تھی، اگر وہ دن نہ ہوتا تو سچا اور جھوٹا برابر تھے، اگر وہ دن نہ ہوتا تو کفر و اسلام برابر تھے، اگر وہ دن نہ ہوتا تو رب کی پوجا پتھر کی پوجا پھر برابر تھی، اگر وہ دن نہ ہوتا تو توحید اور شرک برابر تھا، اگر وہ دن نہ ہوتا تو کفر و رسالت برابر تھی۔ نہیں 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 نہیں، ہوگا، ان وعد اللہ حق، ان وعد اللہ حق، یہ دن آئے گا، یہ دن آئے گا، اور میرا اللہ کہے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے نافرمانو آج الگ ہو جاؤ، آج الگ ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، نا امیدی بھی کفر ہے، میرا اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میرے بندو نا امید نہ ہونا۔ اوئے ہوئے ہوئے، یا عبادی، کیا کہنے، یا عبادی، ان الفاظ کو ترجمہ تو سن لو گے، کیفیات کا کون ترجمہ کرے؟ یا عبادی، اے میرے بندو، کون سے بندے؟ تقوی والے، پردہ دار، عزت دار، عدل والے، ایمان والے؟ نہیں نہیں، یا عباد، ایک مثال دوں پھر بات واضح ہوگی۔ ماں کہتی ہے میرا لال، میرا بیٹا، اس کے لہجے میں جو ماں کی ممتا ہوتی ہے اس کا کوئی ترجمہ ہو سکتا ہے؟ ہائے میرا لال، آئے میرا بچہ، او جی میرا بچہ، مطلب سمجھ میں آ چکا ہے؟ ممتا کا جوش کیسے بیان کروں؟ یہ ایک ماں، ایک ماں، ایک ماں، دنیا میں جتنی مائیں آئیں ان کی ممتا، جو موجود ہیں ان کی، جو پیدا ہوں گی ان کی، جنات کی دنیا میں جتنی مائیں ہیں ان کی ممتا، اور جانوروں کی دنیا میں جتنی مائیں ہیں ان کی ممتا، پرندوں کے جہان میں جتنی مائیں ہیں ان کی ممتا، اور مچھلیوں کے جہان میں جتنی مائیں ہیں ان کی ممتا، اور رینگنے والوں کے جہان میں جتنی مائیں ہیں ان کی ممتا، یہ ساری ماؤں کی محبت کٹھی کر لو تو میرا اللہ کہتا ہے میں اس سے بھی زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں۔ یا عبادی میں وہ پیار چھپا ہوا ہے۔ یا عبادی الذین اتقوا، یوں ہونا چاہیے تھا، اے میرے تقوی والے بندو، پر میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا، اس میں ایک لفظ ہے علا، علا، تاج کی طرح، کوہ نور ہیرے کی طرح چمک رہا ہے یہ لفظ، میرے سارے زخموں پہ پھمبا رکھ رہا ہے، مرہم رکھ رہا ہے، مجھے نا امیدوں کے اندھیرے سے نکال کر امید کی روشن شاہراہ پہ چلانے کو آ رہا ہے۔ علی انفسہم، علی انفسہم، میں اور آپ کون لوگ ہیں؟ ہم گناہ بھی کرتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں، اچھا بھی کرتے ہیں، برا بھی کرتے ہیں، صحیح بھی چلتے ہیں، غلط بھی چلتے ہیں، کچھ ٹھیک بھی ہیں، کچھ غلط بھی ہیں۔
علی انفسہم، علی انفسہم کا مطلب یہ ہے، اللہ یوں کہہ رہا ہے میرا وہ بندہ جس نے ماں کا دودھ چھوڑنے سے لے کر اپنے دانت ٹوٹنے تک زندگی میں کوئی ایک نیکی بھی نہیں کی، اس کے دامن پہ ایک ذرہ نیکی کا کوئی نہیں، اس کی 70 سال کی زندگی کی کتاب میں خیر نام کا ایک حرف نہیں ہے، نیکی نام کا ایک ہندسہ نہیں ہے۔ اللہ وہ مرد وہ عورتیں مسلمان ہوں، کافر ہوں، ہندو ہوں، دہریے ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مرتد ہوں، جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، وہ ناچنے والی ہو، وہ گانے والا ہو، وہ قاتل ہو، وہ ظالم ہو، وہ ڈاکو ہو، وہ جواری ہو، وہ سفاک ہو، وہ جو بھی ہے، وہ جیسا بھی ہے، اس کی زندگی میں نیکی نام کا کوئی وجود نہیں ہے۔ میرا اللہ، آپ کا اللہ، کل کائنات کا اللہ ان لوگوں کو کہہ رہا ہے او میرے بندو۔ اور میں نے سنا ماؤں سے ماں 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 تنگ آ کے کہتی ہے دفع ہو جا تو میری اولاد ہی نہیں ہے۔ 2 4 10 نافرمانیاں بیٹے سے ہو گئیں تو ماں کہتی دفع ہو جا تو میری اولاد نہیں ہے، میں تجھے دودھ بھی معاف نہ کروں گی۔ اور وہ میرا اللہ، میں کچھ نہ تھا اس نے مجھے بنانا شروع کیا، میں کچھ نہ تھا اس نے مٹی کے ذرے جمع کیے، میں کچھ نہ تھا اس نے غذا بنائی، میں کچھ نہ تھا اس نے اس کا پانی بنایا، میں کچھ نہ تھا اس نے 2 پانیوں کو ملایا، میں کچھ نہ تھا اس نے میرا دل بنایا، میں کچھ نہ تھا اس نے میری آنکھیں بنائیں، میں کچھ نہ تھا اس نے میرے نین نقش بنائے، میں کچھ نہ تھا مجھے کچھ پتہ نہ تھا اس نے مجھے علقہ بنایا، مضغہ، ہڈیاں، گوشت، پوست، کھال، بال، رنگ، روپ، شکل، ہر چیز بنا کر سنوار کر اس نے مجھے دنیا میں پہنچایا۔ پھر مجھے کچھ پتہ نہ تھا اس نے 2 جانیں میرے اوپر قربان کر دی، میری ماں نے مجھے گود میں لیا، میرے باپ نے مجھے سایہ دیا، میری ماں کی چھاتیاں میرے لیے چشمہ بن گئیں، میں رویا وہ بھاگی، میں تڑپا وہ دوڑی، میں نے آہ کی اس نے ہائے کی، میری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے میرا باپ کوہلو کا بیل بن کے چلتا رہا، اس کی جوانی کا رس نچڑ نچڑ کے میری رگوں میں بھرتا رہا۔ میں جب جوان ہوا تو میرے رب نے مجھ سے کہا اب پچھلی تاریخ دیکھ لے، میں نے تیرے ساتھ کیا کیا، اب تو میرا بن جا۔ پر میں نے کیا کیا، میرے رب کا گلہ میرے رب کی زبان سے سنو، فلما ترعرعت وكبرت واشتد عضدك فارستني بالمعاصي يا عبد سو۔ پھر جب تو جوان ہوا، تجھ میں طاقت آئی، تجھ میں جوانی آئی، تجھ میں لہریں دوڑی، میں نے کہا آجا، تو نے کہا نہیں آتا، میں نے کہا سجدہ کر، تو نے کہا نہیں کرتا، میں نے کہا حلال کھا، تو نے کہا حرام کے بغیر گزارے نہیں، میں نے کہا زنا نہ کر، تو نے کہا نہیں، میں نے کہا شراب نہ پی، تو نے کہا نہیں، میں نے کہا مجھے یاد کر، تو نے کہا نہیں۔ کیا یہی احسان کا بدلہ ہوتا ہے؟ کیا یہی احسان کا بدلہ ہوتا ہے؟ اس کے باوجود تو نے یہ سب کچھ کیا، اس کے باوجود کہ میں بلاتا رہا تو لوٹ کے نہ آیا، میں سمجھاتا رہا تو سمجھ کے نہ دیا، میں تمہیں روکتا رہا تو میری ہر رکاوٹ کو توڑتا چلا گیا، میرے قرآن کا تو نے مذاق اڑایا، میرے نبی کا تو نے مذاق اڑایا۔ ایک خاکہ چھپا، لوگوں نے جلد سے جلوس نکالے، روزانہ کتنی داڑیاں منڈی جاتی ہیں، روزانہ کتنا زنا ہوتا ہے، اسی لاہور میں روزانہ کتنی محفلیں موسیقی سجتی ہیں، روزانہ کتنی شراب بکتی ہے، ہر گھر میں ماؤں کو کتنا ذلیل کیا جاتا ہے، باپ کا گریبان کیسے جھنجھوڑا جاتا ہے، قاضی کا قلم کیسے بک چکا ہے، وکیل قاتل کو پناہ دینے کے لیے فائل تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور رپورٹ لکھنے والا قاتل سے پیسے لے کر FIR سے اسے نکال رہا ہے۔ یہ عشق رسول ہے، یہ عشق رسول ہے۔ پہلے میں نے اپنے نبی کی گستاخی کی، پھر کافر کو جرأت ہوئی، پہلے میں نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا، پھر کافر کو جرأت ہوئی، پہلے میں نے گھر کی دیوار کو توڑا، پھر چور آئے، پہلے میں نے گھر کے تالے توڑے، پھر ڈاکو اندر آئے، پہلے میں نے گھر کو ویران چھوڑا، پھر اندر میں کتے بلوں کا داخلہ ہوا، اور پہلے میں نے نبی کے سینے پہ خنجر چلایا ہے،
پہلے میں نے اس کی عزت کو تار تار کیا ہے، جو میرے لیے نبوت کے دن سے لے کر مرتے دم تک روتا ہی گیا، روتا ہی گیا، روتا ہی گیا، اتنا رویا کہ میرے اللہ نے کہا اتنا تو نہ رویا کر، اتنا تڑپا کہ میرے اللہ نے کہا اتنا تو نہ تڑپا کر، اتنی لمبی نمازیں پڑھی کہ پاؤں پھٹ گئے تو میرے اللہ نے کہا اتنی لمبی نماز تو نہ پڑھا کر۔ ایسا روئے ہیں کہ جہان رلا دیا، ایسا روئے ہیں فرشتوں کو رلا دیا۔ طائف میں جب پتھر پڑ رہے تھے، ہائے ہائے، ساتوں آسمان کے فرشتے رو رہے تھے، ساتوں آسمان کے فرشتوں پر آہو بکا ہے۔ اور یہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب سے محبوب ہستی کو سب سے نافرمان قوم پتھر مار رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور سب سے با اختیار ہستی جن کی انگلی کے اشارے سے وہ بندر بن جاتے، خنزیر بن جاتے، زمین میں دھنسا دیے جاتے، وہ کہہ رہے ہیں اچھا یہ نہ صحیح تو ان کی نسل ایمان لے آئے گی۔ جب آپ کو پتھر پڑے اور آپ 3 میل دوڑے ہیں اور خون پنڈلیوں سے نکلا ہے، زمین پر تاریخ لکھی گئی ہے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گرے ہیں، زید ابن حارثہ نے اٹھایا ہے، دشمن کے باغ میں پناہ لی، اس باغ کی زمین آج بھی موجود ہے، باڑ لگی ہوئی ہے، طائف میں جا دیکھو، جاؤ اس زمین سے سوال کرو تمہیں بتائے گی۔ پر میں کہاں سے وہ کان لاؤں جو یہ فریادیں سن سکیں؟ دشمن دیکھ کر آنسو بہا لیے۔ اتبا کا باغ تھا، اتبا قریشی، بدر میں جھنڈا اٹھانے والا، کافروں کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا، اس کے باغ میں زید غلام بھاگ کے گئے، لٹایا، حال دیکھ کر اتبا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، ہائے ہمارے بھائی کا کیا حال ہو گیا، اور اس کی امت اس پر خنجر لے کر آ جائے۔ اوپر اللہ کا احسان نہیں دیا جا سکتا، نیچے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا ہم احسان ادا نہیں کر سکتے۔ پر ہم نے کیا کر دیا، ہم نے کیا کر دیا، میں نے کیا کر دیا، اور آپ نے کیا کر دیا؟ جس نے بھوک آئی تو کہا اللہ میری امت کو بچا، جس پر پتھر پڑے نوح علیہ السلام نے کہا تھا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ایک کافر زندہ نہ چھوڑنا، اور میرے نبی کو پتھر مارا۔ عتبہ بن ابی وقاص نے احد کی لڑائی شباب پر ہے، شکست ہو چکی ہے، جان نثار پروانوں کی طرح کٹ رہے ہیں، آپ نے کہا کون ہے جو قریش کو روکے اور جنت میں میرا ساتھی بنے؟ ایک انصاری آگے بڑھے اور ٹکرا گئے لوہے کی دیوار سے اور زیر و زبر ہو کے گر گئے، پھر دوسرے بڑھے اور ٹکرائے اور گر گئے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر 10واں، 10 لاشیں چاروں طرف گرے پڑے ہیں، اور آپ ان کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ اتنے میں عتبہ بن ابی وقاص نے کھینچ کے پتھر مارا جو سیدھا منہ پہ لگا، دانت ٹوٹے، آپ زمین پر گرے، غشی طاری ہو گئی۔ ہوش میں آتے ہی پہلا جملہ یہ تھا یا اللہ انہیں کچھ نہ کہنا، انہیں میرا پتہ نہیں، انہیں نہ کچھ کہنا، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ اور مائیں بد دعائیں دیتی ہیں، باپ بد دعائیں دیتے ہیں، اور یہ قاتلوں کو دعا دے رہا ہے جنہوں نے قتل کرنے میں کسر نہیں چھوڑی ہے، دانت ٹوٹ گئے، زمین پر گر گئے، غشی طاری ہوئی، ہوش میں آتی پہلا جملہ یا اللہ انہیں کچھ نہ کہنا، انہیں میرا پتہ کچھ، انہیں کچھ نہ کہنا۔ آئے ہائے، آج اسی کی امت کے ہاتھ میں خنجر ہے، ہر وار اسی کے سینے پہ پڑتا ہے۔ سنت کی خیر ہے جی، کوئی گل نہیں، سنت دا ثواب ہوندا ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں ہوندا۔ یہی خنجر ہے جو روز اس کے سینے پہ جا کے پڑتا ہے۔ کبھی زندگی بھر میرا نبی ننگے سر نہیں پھرا، تم ننگے سر مسجد میں آئے بیٹھے ہو، معاف کر دینا، منہ سے نکل گیا، معاف کر دینا، تقابل میں کہہ گیا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ زندگی بھر کبھی ننگے سر نہیں پھرا، احرام کی حالت میں ایک دفعہ کچھ بھی نہ تھا ہی کچھ نہیں کہ نماز پڑھاتے۔ کیا زندگی گزاری ہے میرے نبی نے، کیا زندگی گزاری ہے۔ ایک جوڑا تن پہ ہے، اسی کو دھو کے لٹکایا ہوا ہے،
بلال آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور آپ کہتے ہیں میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ ایک جوڑا بھی نہ رہا، ایک انصاری عورت نے چادر بھیجی، وہ اپنے اوپر لپیٹ کر آ کر آپ نے نماز پڑھائی ہے۔ نہ ان کے احسان کا بدلہ میں دے سکتا ہوں، نہ اس اللہ کے احسان کا بدلہ۔ میں اور آپ ساری زندگی زمین سے سر نہ اٹھائیں، پھر بھی اس شہنشاہ کا احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتا، اور اس مدینے والے کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے جس کو اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر کے خطاب کا شرف بخشا ہو، چابی جنت کی پکڑائی ہو، کوثر کا مالک بنایا ہو، جنت کا مالک بنایا ہو، جس کے بیٹوں کو جنت کا شہزادہ بنا دیا۔ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جس کی بیٹی کو جنت کی سرداری دی ہو۔ فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جس کے صحابہ کو زندگی میں جنت کا وعدہ کر دیا ہو۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تیرے تمام صحابہ کے لیے میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے قریبی ساتھیوں کو خوشخبریاں بتا دی گئی ہوں۔ غار ثور میں آپ چڑھ رہے ہیں، چڑھا نہیں جا رہا، پاؤں زخمی ہو گئے، صدیق نے کندھے پر اٹھایا، سیدھے پہاڑ کو کندھے پہ بٹھا کے اوپر چڑھایا ہے، پھر اتارا، پھر اندر گئے، پھر غار صاف کیا، پھر سوراخ بند کیے، پھر پگڑی پھاڑ کے بند کیے، پھر کرتا پھاڑ کے بند کیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس پہ ایڑی کو رکھ دیا۔ ہمارے نبی اندر آئے، اندھیرا تھا، پتہ نہیں چلا کہ ابو بکر کا کرتا ختم، پگڑی ختم، روشنی ہوئی، کرتا بھی نہیں، امامہ بھی نہیں۔ ابو بکر تیرا کرتا، تیری پگڑی، کیا یا رسول اللہ یہ سوراخ تھے، مجھے ڈر لگا کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے، میں نے کرتا بھی پھاڑ کے پگڑی بھی پھاڑ کے سب بند کر دیا۔ تو میرے نبی کے آنسو نکل آئے اور کہے اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ اسی وقت جبریل آئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں کہ وہ ابو بکر سے راضی ہیں اور جنت میں آپ کا ساتھی بناتے ہیں۔ آپ نے کہا عمر جنت میں ایک محل دیکھا، ایک اینٹ موتی کی، ایک زمرد کی، ایک یاقوت کی۔ میں نے کہا کس کا؟ کہا گیا قریشی کا۔ میں سمجھا میرا، کہا گیا نہیں آپ کے غلام عمر بن خطاب کا۔ آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق اور ساتھی، میرا رفیق اور ساتھی تو ہے۔ آپ نے کہا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ یہ خوشخبری آپ نے اور کسی کو نہیں سنائی، یہ صرف علی کے مقدر میں آئی کہ آپ نے فرمایا تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ اب مجھے بتاؤ، کلن وعد اللہ الحسنى، سارے صحابہ جنتی، ان کی عورتیں بھی جنتی۔ انصار مدینہ فاقوں میں آ گئے، کہنے کہ چلو چھٹی لے کے فصل ٹھیک کر لیں، پھر تبلیغ کریں گے، جہاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چھٹی نہیں ملے گی، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، چھٹی نہیں ملے گی۔ پھر چپ کر گئے، پھر صبر کر گئے، پھر تکلیف آئی، پھر کہنے کہ چلو یار چھٹی نہیں ملتی تو اللہ کے رسول سے سفارش کریں کہ ایک نہر کا انتظام ہو جائے، پھر ہمارے بچے بھی پانی لگا لیں گے، ہماری عورتیں بھی پانی لگا لیں گے، ہم تبلیغ کریں گے، ہم جہاد کریں گے، ہماری عورتیں ہماری کھیتی باڑی کر لیں گی۔ یہ نیت لے کر مسجد میں آئے کہ آج اللہ کے نبی سے کہتے ہیں آج ہمارے لیے نہر چلوا دو۔ میں نے وہ چشمے دیکھے ہیں جہاں سے وہ نہر چاہتے تھے، اوت پہاڑ کے پیچھے چلے جائیں تو وہاں کئی چشمے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، ابل رہے ہیں، چل رہے ہیں، لیکن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ تو آ کر مسجد میں کھڑے ہوئے تو ہمارے نبی نے کہا آؤ آؤ بھائی مدینے والو، آج جو مانگو گے اللہ سے لے کے دے دوں گا۔ تو اب سارے کرنٹ لگ گیا اور کہنے لگے اب بول تو سکتے نہیں، پچھلی سکیم بتا نہیں سکتے، تو آنکھوں میں جی کیا کریں کیا کریں، آنکھوں سے سوال۔ تو کہنے لگے دفع کرو نہر، آج جنت مانگو، لہر آئی ہوئی ہے، آج جنت مانگو۔ ان کا یا رسول اللہ ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دیں، کہ اللہ انصار کو معاف کر دے، ان کی بیویوں کو معاف کر دے، ان کے بچوں کی بخشش کر دے، ان کے پوتوں کی بخشش کر دے، ان کے نوکروں کی بخشش کر دے، ان کے پڑوسیوں کی بھی بخشش کر دے۔ انصار بھی جنت میں، مہاجر بھی جنت میں، آل رسول بھی جنت میں، یار غار بھی جنت میں، خلفائے راشدین بھی جنت میں، سعد اور طلحہ زبیر بھی جنت میں۔ تو اب یہ رونا کس کے لیے ہے؟ اب یہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ بتاؤں کیوں رو رہے ہیں؟
جانے میں 1 ہفتہ باقی تھا. عبداللہ بن مسعود تشریف لائے اور چند صحابہ ساتھ تھے. آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے. فرمایا میرا تمہیں سلام ہو، اور میرے بعد جو میرے آنے والی امت ہے ان کو بھی کہہ دینا تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ کر گیا ہے، اور جو قیامت تک میری امت آئے سب کو کہہ دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ کر گیا ہے. یہ میرے لیے رونا ہے، یہ آپ کے لیے رونا ہے کہ یا اللہ میری امت کو بچا لینا، میری امت کو بچا لینا. میدان معاشر میں جہنم آ کے چیخ مارے گی. نبی بھی اور صدیق بھی اور شہید بھی اور ولی بھی اور ابدال بھی اور انسان بھی اور مجرم بھی اور محرم بھی سارے جھولیاں پھیلا کر کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی. آدم علیہ السلام یا رب نفسی نفسی، نوح علیہ السلام یا رب نفسی نفسی، اور داؤد علیہ السلام یا رب نفسی نفسی. عیسیٰ ہارون علیہ السلام یا رب نفسی نفسی. یحییٰ زکریا علیہ السلام یا رب نفسی نفسی. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے. اس وقت میں ایک ہستی کی جھولی پھیلی ہوگی، ہاتھ اٹھے ہوں گے اور وہ کہہ رہا ہوگا یا رب امتی امتی. جب میری ماں کہے گی نفسی نفسی، اور جب میں کہوں گا نفسی نفسی، جب میری بیوی کہے گی نفسی نفسی، جب میری اولاد کہے گی نفسی نفسی، جب میرے بھائی کہیں گے نفسی نفسی، اس وقت میرا نبی کہے گا امتی 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 امتی. اللہ میری امت بچا لے، میری امت بچا لے، میری امت بچا لے. اس کا رونا حشر میں بھی ختم نہیں ہوا. ہائے ہائے، اس کے پہلے آنسو تھوڑے تھے جو آج ہم نے اور رلانا شروع کر دیا. ہائے ہائے بھائیو، ان سے بڑا محسن، ان سے بڑا محسن، ان سے بڑا محسن دنیا میں کوئی نہیں آیا. ان سے بڑا محسن دنیا میں کوئی نہیں آیا. ان کے سامنے سر جھکاؤ دنیا اور آخرت کی عزتیں پانے کے لیے. اللہ ان کو کہہ رہا ہے یا عبادی یا عبادی. کیا کہہ رہا ہے؟ او میرے نافرمان بندو. اف 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 اف. او میرے نافرمان بندو. جو نافرمانوں کو اتنی محبت سے بلاتا ہے وہ فرمان برداروں کو کتنے پیار سے بلاتا ہوگا. وہ سنو یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ فرمان بردار کو بلایا جا رہا ہے. کمال کر دیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی ارجعی ارجعی. میرے نیک بندے، میری نیک بندی، او نیک پاک روح والے، ارجعی آجا آجا. آجا نہیں کہا، لوٹا. اللہ اکبر. لوٹا. لوٹ آنے میں کیا ہے؟ انتظار کا مطلب ہے کہ تیرا انتظار کر رہا ہوں. آجا میں انتظار کا معنی شامل نہیں ہے. آ جاؤ انتظار کا معنی شامل نہیں ہے. لوٹ آؤ. لوٹ آؤ. کدھر؟ الی ربک. الی ربک. اپنے رب کی چھاؤں میں آ جا. میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی. ارجعی آجا نہیں، لوٹا. اللہ اکبر. آ جانے اور لوٹ آنے میں بڑا فرق ہے. ارجعی آجا. لوٹ آؤ. لوٹ آؤ. اصل ترجمہ ہے لوٹ آؤ. آجا عام طور پہ کہہ دیتے ہیں، جس سے ماں بچے کے آگے ہاتھ پھیلا کر کہتی آجا آجا. اس کو چلانا سکھاتی ہے نا، وہاں کھڑا کر کہتی آجا، تو وہ یوں 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 لڑکھڑاتا، لڑکتا، سنبھلتا، گرتا، چلتا ہے جب، تو وہ وقت ماں کی محبت کے دیکھنے کا ہوتا ہے.
کہ وہ کیسے لپک کر اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے. یہ آیت یہ منظر پیش کر رہی ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آجا جنت تیرے جیسوں کے لیے بنائی تھی. آجا. نافرمانوں کے لیے یا عبادی او میرے نافرمان بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ. نا امید نہ ہونا، مایوسی کفر ہے. ہماری بخشش کیسے ہوگی؟ ہماری بخشش نہیں ہو سکتی. ہوگی میرے رب کی قسم ہوگی. ایک قانون ہے، ایک قانون ہے. وہ کیا ہے؟ تم توبہ کرو. انیبوا الی ربکم توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. تم توبہ کرو، اللہ سارے معاف کرے گا. تم توبہ کرو. پیچھے گناہ کتنے ہوں، بادشاہی مسجد کے صحن سے اٹھاؤ اور آسمان کی چھت کے ساتھ جا کر گناہوں کو لگا دو. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، فرشتے بھی گناہ گار ہو جائیں، جنات بھی مجرم ہو جائیں، مومن بھی مجرم ہو جائیں، کافر تو پہلے ہی کافر ہیں، سارے جن انسان فرشتے مل کر گناہ کریں، قیامت تک کریں، تو بھی اتنے نہیں کر سکتے کہ آسمان کی چھت پہ چلے جائیں. پر میرا اللہ کہہ رہا ہے میں اتنے کروں، آپ اتنے کریں. ایک عورت، ایک مرد، ایک جوان، ایک لڑکی، ایک صرف ایک اکیلی اکیلا اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے. پھر ایک دفعہ اگر تو نے کہہ دیا یا اللہ معافی دے دے تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم معافی بھی نہ مانگے اور کہے میں میری بخشش ہو جائے گی. شراب بھی پیے اللہ آپ پہ معاف کرے گا، رشوت بھی کھائے اللہ آپ پہ معاف کرے گا، زنا بھی کرے اللہ آپ پہ معاف کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا. جھوٹ بھی بولے، ماں باپ کا گریبان بھی پھاڑے اور کہ اللہ معاف کرے گا. یہ تو برابری نہیں ہے. نا امید بھی نہ ہو، دلیر بھی نہ ہو. دلیری بھی ہلاکت، نا امیدی کفر، دلیری ہلاکت. بیچ میں چلو، گناہ ہو جائے معافی مانگو، نیکی ہو جائے شکر ادا کرو. تو میرا اللہ کہتا ہے میں سارے معاف کروں گا. تم توبہ کرو اور اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آؤ، اللہ اس کے رسول کے حکموں کے پابند بن کے چلو تو اللہ تمہاری تقدیر پلٹ دے گا. اللہ تمہاری تقدیر پلٹ دے گا. صرف اللہ اس کے رسول سے تعلق بنا لو. ففروا واہ واہ. اللہ کہتا دوڑو دوڑو. ایک ہوتا ہے ہر ویلو، ایک ہوتا ہے سابقو، ایک ہوتا ہے سارعو، اور ایک ہوتا ہے فرو. سب دوڑنے کے مطلب میں، سب میں دوڑنے کا مطلب ہے، لیکن فرو میں پھر دوڑو. اس دوڑنے میں خوف کا مطلب چھپا ہوا ہے. کسی سے ڈر کے دوڑنے کو فرار کہتے ہیں. کسی سے ڈر سے دوڑنے کو فرار. راہ فرار اختیار کر لی، کسی سے ڈر کے دوڑنے کا نام فرار ہے. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. میرا اللہ کہہ رہا ففروا دوڑو دوڑو دوڑو. کس سے دوڑیں، کدھر دوڑیں؟ کا سارا جہان تیرا دشمن ہے. کدھر دوڑو؟ الاللہ الاللہ. دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف. تو تمہاری دوڑ کامیاب، تمہاری زندگی کامیاب، تمہارا مقصد پورا. اللہ مل گیا، سب کچھ مل گیا. اللہ کا رسول مل گیا، سب کچھ مل گیا. اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. اس کا رسول کھو گیا تو سب کچھ کھو گیا. احد کی لڑائی میں شکست ہوئی، وہ بڑی بڑی خبریں مدینے پہنچی. یہ خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، اللہ کے رسول شہید ہو گئے. تو ایک عورت حضرت ہندا عمرو ابن جموح کی بیوی، وہ بھاگی. ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا. 2 ہجری میں احد، 5 ہجری میں پردے کا حکم آیا. کہنے لگی ہائے میرے نبی کا کیا حال ہے. آگے لوگ آ رہے تھے، کہا ہندا تیرے خامد شہید ہو گئے. عمرو ابن جموح کہنے لگی میرے خامد کو چھوڑو، بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے.
پھر پیچھے سے دوسری ٹولی آئی، کہا ہندا تیرے 2 بیٹے شہید ہو گئے، کہا میرے بیٹوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ پھر پیچھے سے ایک اور ٹولی آئی، کہا ہندا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، کہ میرے بھائی کو چھوڑو، یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ جس عورت کا خامند گیا، بیٹے گئے، بھائی گیا، اس کے پیچھے اب رہ کیا گیا ہے، وہ کس کے آس پر زندہ رہے گی؟ پر وہ کیا ایمان تھا جس نے ہندا کو نہ بچوں پہ رلایا، نہ خامد پہ رلایا، نہ بھائی پہ رلایا، نہ بیٹے پہ رلایا۔ ہے میرا رسول، ہے میرا رسول، کب وہ آ رہے ہیں کہ نہیں جب تک نہ دیکھوں مجھے چین نہ آئے گا۔ پھر آگے دوڑ لگا دی، آگے دیکھا تو آپ تشریف لا رہے تھے، تو آپ کے سامنے ایسے اتحیات کی شکل میں بیٹھ گئیں اور آپ کے کرتے کا دامن یوں پکڑ لیا کہ کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ آپ کو دیکھ لیا، اب میرا غم کوئی غم نہیں ہے، اب میری مصیبت کوئی مصیبت نہیں ہے۔ ہاں بشیر ابن اقربہ کے باپ والد شہید ہو گئے احد کی لڑائی میں، ماں پہلے مر گئی۔ انہیں پتا چلا لشکر اسلام مدینے آ رہا ہے، یہ چھوٹے بچے تھے 6-7 برس کے، یہ بھاگے بھاگے مدینے سے باہر نکلے کہ ابا کو جا کے ملوں۔ ایک اونچائی پہ کھڑے ہو گئے کہ میرے ابا کو دیکھوں، 600-700 کا لشکر واپس آ رہا ہے۔ نظر دوڑائی، ابا نظر نہیں آئے، ٹولیاں ٹولیاں بن کے واپس آ رہے تھے۔ تو پھر چٹان سے نیچے اترے، دوڑ لگائی، اللہ کے نبی کے آگے آگے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ماذا فعل ابی، یا رسول اللہ میرے ابا نظر نہیں آئے۔ تو اللہ کے نبی کو تو پتا تھا کہ ابا کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، اسے تو دبا کے آیا ہوں۔ تو آپ نے یوں منہ پھیر لیا۔ تو بشیر کہتا میں آگے سے آ گیا، یا رسول اللہ ماذا فعل ابی، یا رسول اللہ میرے ابا کا کیا بنا؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فصبر وبکا فاجهشت بالبکا، تو کہتا ہے میں لپٹ گیا اللہ کے نبی کی ٹانگوں سے اور میں بے قرار ہو کے رویا کہ یا رسول اللہ میرا اب دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ باپ بھی گیا، ماں پہلے ہی گئی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بشیر اما ترضى ان يكون رسول اللہ اباک وعائشہ امک، بشیر کیا تو خوش نہیں ہے کہ آج کے بعد اللہ کا رسول تیرا باپ بن جائے گا، عائشہ تیری ماں بن جائے گی؟ کہ بس بس میرا گھر پورا ہو گیا، مجھے سب کچھ مل گیا، مجھے سب کچھ مل گیا۔ یہی میں کہہ رہا ہوں، اللہ رسول ملا تو سب کچھ ملا، وہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ میرے بھائیو اللہ کے در پر توبہ کرو، اللہ کے در پر جھکو اور اپنے اللہ کو مناؤ، اسے مناؤ گے وہ سارے حالات ٹھیک کرے گا۔ تبلیغ یہ پیغام ہے، تبلیغ کوئی جماعت نہیں، تبلیغ کوئی فرقہ نہیں، تبلیغ کوئی فرقہ واریت کا بول نہیں، یہ کوئی مسلک نہیں، یہ الدین کی دعوت ہے، دین اسلام کا پیغام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے غلامی میں آ جاؤ اور اس کی مان لو۔ اللہ تمہاری دنیا بھی بنائے گا، اللہ تمہاری آخرت بھی بنائے گا، اور اس جہان میں بھی عزت دیکھو گے، آگے بھی عزت دیکھو گے۔ اوروں کو برا کہنا چھوڑ دو، اپنی برائیاں تلاش کرو۔ ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے، میں کسی کی سوچ پہ قبضہ نہیں کر سکتا، میں کسی کی سوچ بدل نہیں سکتا، پر جو کچھ میں نے پڑھا یا مجھے پڑھایا گیا وہ یہ خلاصہ ہے، اپنے عیب دیکھو، اوروں کی اچھائیاں دیکھو، اپنی کمیاں دیکھو، اوروں کی خوبیاں دیکھو۔ جب ہم اچھے ہوں گے اللہ لوگ بھی اچھے لے آئے گا، جب ہم برے ہوں گے تو اللہ ہمیں بروں کے حوالے کر دے گا۔ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ میں سارے مجمع کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ توبہ کرو۔ میں کوئی قرارداد نہیں پیش کرتا، یہ قراردادیں ایسی رسمیں ہیں جن سے جان نکل چکی ہے، یہ قراردادیں ایسے بے روح لاشیں ہیں جن میں تعفن پیدا ہو چکا ہے۔ اتنا کچھ دیکھ لیا، نتیجہ تو نہیں نکلا، تو ہم فقیروں کی سن لو، ہم بھی ایک نظریہ پیش کر رہے ہیں، وہ توبہ کر لو، سب کو برا کہنا چھوڑ دو، اپنی برائیاں ڈھونڈو۔ ہمارے استاد صاحب ہمیں تفسیر قرآن جن سے پڑھی وہ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے، ہاں دھن رے دھنیے اپنی دھن، برائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن، پہلے اپنی کپاس میں سے پیوے نکال، پھر کسی اور طرف نظر اٹھا،
تیرے اپنے اندر تکبر ہے، حسد ہے، ریا ہے، عجب ہے، تیری روئی میں 4 بنولے، تیری روئی میں 4 بنولے۔ وہ برا، ایک انگلی ادھر گئی، 3 انگلیاں لوٹ کے میری طرف آئیں۔ ذوالقرنین برا، ایک انگلی ادھر گئی، 3 انگلیاں طارق جمیل کی طرف لوٹ کر آئیں کہ اگر وہ ایک دفعہ برا ہے میں 3 دفعہ برا ہوں۔ جنہیں جنت کی بشارتیں ملیں، ابھی تو تمہیں سنایا ہے، اللہ کے نبی نے کہا علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے، اور تمہیں سناؤں وہ رات کو کیا کہا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے، کیسے کہا کرتے تھے، وہ حالت کیا ہوتی تھی۔ زرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں رات تھک چکی ہوتی تھی، تارے اونگ رہے ہوتے تھے، کوفے پہ سناٹا ہوتا تھا، اور ایک آدمی مسلح پہ بیٹھا، داڑھی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے ڈسے ہوئے سانپ کے ڈسے ہوئے کی طرح تڑپ رہا ہوتا تھا۔ قابضا علی لحیته یتململ تململ السلیم ویبکی بکاء الحزین۔ ایک آدمی اکیلا رات کی تاریکی میں داڑھی پکڑے ہوئے سانپ کے ڈسے کی طرح جو تڑپتا ہے ایسے تڑپتا تھا، اور غموں کے مارے کی طرح روتا تھا، اور پھر کہتا تھا میرے اللہ آہن آہ من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق، میرے مولا میرا عمل کوئی نہیں ہے میرے پاس۔ اگر علی کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر میرے پاس کیا ہوگا۔ اس کے پاس کچھ تھا تو نبی کے گھر کے سامنے گھر بنا، اس کے پاس کچھ تھا تو نبی کے گھر کے سامنے گھر بنا، پر وہ اپنی نفی اتنی کرتے تھے یا اللہ میں کچھ نہیں، میرے پاس عمل کوئی نہیں ہے، میرا سفر لمبا ہے، مجھے تنہا جانا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آج توبہ کر لو۔ کرتے ہو؟ کرتے ہو نا؟ ایک دفعہ زبان سے بھی کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ یہ سارے مرد عورتیں ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ ہاں ہاں، اگر پکی ہے تو مبارک ہو، پچھلے سب معاف ہو گئے، جاؤ نئے سرے سے عمل کرو، آج دھل گئے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کر دھلے تھے۔ فرائض باقی ہیں قضا کرتے رہنا، حقوق باقی ہیں ادا کرتے رہنا، فرائض کی قضا باقی رہتی ہے، حقوق کی ادا باقی رہتی ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک بات اور بتا دوں، کبھی ٹوٹ جائے تو ڈرنا نہیں، پھر کر لینا، پھر ٹوٹ جائے تو ڈرنا نہیں، پھر کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، جب تک سانس بند نہیں ہوتا تم توبہ کرتے رہو گے، اللہ معاف کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، کرتا رہے گا۔ تو توبہ کی نیت کری نا سب نے، اور تبلیغ میں 4 مہینے کی بھی نیت بھی کر۔